الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں ایسے صف بندی کر کے لڑے جیسے کہ سیسا ملائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ کریم نے بنیادی طور پر ہم سب کو اس دنیا میں امتحان ہی کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں اور آپ سب کو معلوم ہے، یہ ہر لمحے کا امتحان ہے اور ہر سچویشن کا امتحان ہے۔ کوئی ایسی صورتحال یا کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوتی جب انسان حالت امتحان میں نہ ہو۔ بعض صورتیں انفرادی ہوتی ہیں اور بعض اجتماعی ہوتی ہیں، بعض خوشی کی کیفیتیں ہوتی ہیں، بعض غم کی کیفیتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ صورتحال ایمرجنسی کی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات صورتحال اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ جرم کوئی ایک کرتا ہے اور آزمائش اور امتحان میں سارا معاشرہ اور ساری ریاست اور سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتا کسی نہ کسی سبب کی بنیاد۔ وہ سبب کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح ہوا، یہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے، حکمتیں اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمارے اوپر جب بھی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہمیں اس احساس سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خیال ہمارے ذہن سے کبھی محو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سچویشن بھی امتحان ہے۔ اور امتحان کس بات کا ہے کہ آپ کس گروہ میں ہیں، کس فوج میں ہیں، آپ اللہ کی فوج میں ہیں یا آپ شیطان کی فوج میں ہیں۔ فوجیں دو ہی ہیں، گروہ دو ہی ہیں، پارٹیاں دو ہی ہیں دنیا میں، ساری دنیا میں ہر انسان دو میں سے کسی ایک پارٹی میں ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو دیکھتے رہا کر کہ ہم کس پارٹی میں۔ لیکن سچویشن کا فرق ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا بعض اوقات جرم کسی ایک شخص نے کیا اور اس کی سزا سب کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات جو آئمہ ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ کون توڑتا ہے؟ حکمران۔ تو اس حکمرانوں کے عہد شکنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر یا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ باہر سے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ اب غلطی حکمرانوں کی ہے، دشمن مسلط ہو جاتا ہے سارے لوگوں پر، وہ عوام پر بھی ہو جاتا ہے، الگ کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اور سب کے اوپر دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فَأَخَذُوا مِنْهُمْ مَا فِي أَيْدِيهِمْ بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور وہ پھر ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا ہے، ان کے قبضے میں جو کچھ ہوتا ہے، اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں چھین کے لے جاتے ہیں۔ دشمن باہر سے آیا، آ کے وہ چھین کے لے گیا، غارت گری ہوئی، دشمنی ہوئی، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، مسائل ہوئے، قبضہ ہوا، لے کے چلا گیا، شکست ہوئی، فتح ہوئی، جو کچھ ہوا۔ گناہ کسی ایک کا تھا یا گناہ سب کا تھا؟ امتحان تو سب کا ہے، گناہ چاہے کسی ایک کا ہو، اور یہ امتحان اس طرح سے کسی ایک کی غلطی ہو، دو کی ہو، یا کسی کی بھی غلطی نہ ہو، یہ امتحان کی کیفیت کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پہ جب جنگوں کا معاملہ ہوتا ہے، لڑائی کا معاملہ، اس معاملے میں ہم نے، آپ نے کوئی بھی سچویشن کریٹ نہیں کرنی۔ یہ مسلمان کے ذمے ہی نہیں ہے کہ وہ لڑائی کی سچویشن کریٹ کرے۔ وہ چاہے آپ کا معاملہ آپ کے بھائی کے ساتھ ہو، چاہے آپ کا معاملہ آپ کے پڑوسی کے ساتھ ہو، چاہے کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو، چاہے کسی دشمن کے ساتھ ہو، لڑائی کو انیشیٹ کرنا، آغاز کرنا لڑائی کا، اور لڑائی کی صورتحال بنانے کی کوشش کرنا، یہ حرام ہے مسلمان، کسی سے نہیں لڑ سکتا۔ لڑائی مسلمانوں کی پالیسی نہیں، امن پالیسی ہے۔ امن دنیا کائنات کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے امن۔ اللہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تین چیزیں اگر کسی شخص کو مل گئی تو وہ ایسے ہے جیسے اس کو دنیا کی ہر چیز مل گئی، وہ دنیا کا بادشاہ۔ اس میں بھی پہلی چیز جس کا آپ نے ذکر کیا
وہ امن ہے. آپ نے فرمایا آمنن فی سربی، جب کوئی کسی شخص کو 3 چیزیں مل جائیں اور وہ 3 چیزیں حاصل کر لے اور اس کے پاس 3 چیزیں موجود ہوں، کأنما حیزت لہ الدنیا، جیسے پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی، سب کچھ. پہلی چیز کہ وہ صبح اٹھتا ہے اور اس حالت میں صبح کرتا ہے آمنن فی سربہ، تو اس کو کسی قسم کا کوئی خوف لاحق نہیں ہے، وہ حالت امن میں اٹھتا. یعنی آنکھ کھلتی ہے تو کتنے مزے سے آرام آرام سے آنکھیں مل مل کے آرام سے اٹھتے ہیں. خطرہ ہو نا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، خطرہ ہو تو آنکھیں ملنے کا بھی موقع نہیں ملتا. دعا شعا پڑھنا تو پھر دور کی بات ہے، آنکھیں ملنے کا فوراً نکلو بھاگو، خطرہ ہے. اللہ، تو جس شخص نے حالت امن میں صبح کی، یہ سب سے بڑی نعمت. تو اس کو ذرا غور کیجئے، خوف ہمیں لاحق ہیں، ہم ایک خوف میں معاشرے میں رہتے. اس خوف کے معاشرے میں بھی جہاں قدم قدم پہ خطرات ہیں، ان خطرات کے معاملے میں بھی ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنی صورتحال کا جائزہ ہم سب لے سکتے ہیں، ایک ایک بندہ، کہ کیا میں حالت امن میں اٹھ رہا ہوں یا میں حالت خوف میں صبح کر رہا ہوں. گھر کا تالا ہی نہ لگا ہونا اور گاؤں میں چوروں کا دورہ ہو، چور آتے ہو تو گھر کا تالا کھلا رہ جائے تو آدمی اس خوف سے ہی مر جائے کہ چور بھی ہیں اور تالا بھی نہیں لگا ہوا، تو کسی وقت بھی اندر آ جائے. ایک خوف ہے، یہ خوف سے ساری ساری رات نیند نہیں آتی. لیکن ایک آدمی مزے سے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور صبح اٹھتا ہے اس وقت بھی کوئی خوف نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت. پھر فرمایا کہ معافن فی جسدہ، دوسری اس کو یہ نعمت ملی کہ اٹھتا ہے تو حالت تندرستی میں اٹھتا ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے. اللہ اکبر. اور تیسری نعمت یہ ہے کہ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس دن کا رزق اس کے پاس ہے، اس دن کا بس، سارے سال کے دانے نہیں، صرف اس دن کے، اگلے دن کا بھی نہیں، اس دن کا کھانا موجود ہے. فرمایا کأنما حیزت لہ الدنیا، یہ 3 نعمتیں جس کو مل گئی ہے اس کو ایسے ہے جیسے اس کو دنیا کائنات اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، سارا کچھ مل گیا. اور کیا چاہتا ہے؟ اب بادشاہت کی اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ہم سارے بادشاہ ہیں، یعنی جو کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں اور روز مانگتا پھرتا، وہ بھی یہ تینوں نعمتیں اس کے پاس بھی ہیں، میسر ہے، پھر بھی وہ شکر نہیں کرتا اور بھاگتا پھرتا ادھر ادھر. لیکن میں جو امن کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ امن جو ہے یہ ریلیٹو ٹرم ہے. گھر کا امن اور چیز ہوتی ہے، محلے کا امن اور چیز ہوتی ہے، پورے گاؤں کا امن اور چیز ہوتی ہے، اور پھر پورے ملک کا امن یہ اور چیز ہوتی ہے. ہر جگہ کے ایک لیول ہے، معیارات. اور جب جس معیار کے امن کی بات ہوتی ہے، آدمی کے کردار کی جو ضرورت ہوتی ہے اور آدمی کے کردار کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ اسی طرح تبدیل ہوتا رہتا ہے. لہذا آپ سمجھ لیجئے بات کو کہ آپ کا بھائی آپ سے لڑ رہا ہے، سگا بھائی ہے، دونوں طرف سگے بھائی، آپس میں لڑائی ہو گئی. اب اس لڑائی کا تعلق محلے کے ساتھ تو نہیں، اس لڑائی کا تعلق ملک کے ساتھ تو کوئی نہیں، کسی نے آ کے سازش تو نہیں کی، آپ تو لڑ رہے ہیں آپس میں، معاملہ آپ کا آپس کا ہے. آپ کی کوئی بھی وجہ ہے تو وجہ تو آپس کی ہے نا، اس وجہ کو ایڈریس کرو، اس کو ختم کر سکتے ہو تو کر لو، جو بھی ہو. لیکن اس لڑائی کا جو تقاضا ہے، اس کانفلکٹ کا جو تقاضا ہے، وہ انتہائی انفرادی تقاضا ہے آپ کا، کہ آپ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے. باقی اہل خانہ جو ہیں، گھر والے، وہ اگر کسی کو لڑتا دیکھیں تو صلح تو کرا دیں، کیونکہ 2 بھائی لڑ رہے ہیں کہ صلح ہونی چاہیے. وہ ان کو لڑتا دیکھیں تو صلح کرانے کی ذمہ داری تو ان کے اوپر آتی ہے.
ویسے اس کانفلکٹ کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں، بس یہ کہ گھر کا امن اگر قائم رکھنا ہے تو بھی بھائیوں میں صلح کرانی پڑے گی۔ یہ میں لیول کی بات کر رہا ہوں کہ ہر لیول پہ ذمہ داری اور طرح کی ہے، لیکن آپ کی بھائی سے لڑائی ہو گئی، چھڑانے والا بھی کوئی نہیں، what should we do؟ کرنا کیا ہے؟ اسلام کیا بتاتا ہے؟ میں نے عرض کیا لڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، لیکن لڑائی کی طاقت اسلام کی پالیسی ہے۔ لڑائی کے لیے طاقت رکھنا یہ پالیسی ہے، حکمت ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اگر تم نے اپنی طاقت کو جمع کر کے نہ رکھا تو تمہارے اوپر تو دشمن چڑھ دوڑیں گے۔ بہن بھائیوں کوئی بات دیکھ لیں، جو کمزور اور ماڑا بھائی ہوتا ہے نا، تگڑے اس پر چڑھ دوڑتے ہیں، اس کو اپنے لیے کوئی رائے رکھنی پڑتی ہے، اس کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی اپنے ڈیفنس کا اور اپنے دفاع کا کوئی نہ کوئی موقف رکھنا پڑتا ہے، گھر میں اپنے آپ کو ایگزسٹ کرنے کے لیے، اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑتی ہے۔ لہذا وہ اگر جو بھائی جتنا سیاںا ہوگا، جتنا تگڑا ہوگا، جتنا اس کے پاس قوت ہوگی، لوگ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ مثال تو ایسی فضول سی ہے اور میری اپنی ہے، دینی نہیں چاہیے، لیکن میں ویسے دیتا ہوں۔ یونیورسٹی میں میری سروس کا آغاز تھا، یعنی آج سے کوئی 28 سال پرانی بات کر لیں، 27-28 سال پرانی بات، ابھی سروس میری شروع ہو رہی تھی۔ آفس سے کوئی غلطی ہوئی، کسی اور ڈپارٹمنٹ، میرا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، کسی اور آفس سے کوئی غلطی ہوئی، اور غلطی ایسی تھی جو ایک بلنڈر تھا، اس کے کسی آفس بیرر سے، اور پھر آفس کا جو عملہ تھا، پھر اس کا جو نگران تھا، وہ کوئی ایسی غلطی تھی جس کے سب ذمہ دار تھے، پوری چین ذمہ دار تھی، کسی کی نظر میں بھی نہیں آئی کہ غلطی تو کلرک نے کی، اوپر والے کو پکڑنی چاہیے تو اس نے دیکھی ہی نہیں، اس کے اوپر والے نے دستخط کرنے تھے، اس نے دیکھنی چاہیے، اس نے بھی نہیں دیکھی، وہ نکل گئی باہر، نکل گئی اور تھی غلطی، ہو گئی۔ اچھا اب وہ میٹنگ کر رہے ہیں، مجھے کسی نے بتایا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے کسی کولیگ نے مجھے بتایا، اب وہ میٹنگ کر رہے ہیں 2-4-6 مہینے بعد جا کے پتا چلا کہ یہ تو بلنڈر ہو گیا ہے۔ اب جب وہ کہیں ڈیٹیکٹ ہوا تو اب بیٹھے سوچتے کیا کریں، اس بلنڈر کا کیا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ظاہر یہ بلنڈر ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، جو بھی چیز ہے اس کو کینسل کرنا چاہیے، کیونکہ غلط ہو گیا ہے، اس کو کینسل کرنا چاہیے۔ اب ظاہر معاملہ ایک اسٹوڈنٹ کا تھا، غلطی سٹاف کی تھی، معاملہ ایک کا تھا، اب یہ فیصلہ کرنا تھا، عدل کا کیا تقاضا ہے، تو آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں فیصلہ یہ ہو گیا، ان کے کولیگ نے مجھے بتایا فیصلہ یہ ہو گیا کہ اس کو کینسل کر، غلطی ہوئی ہے کینسل کر۔ پھر ان میں سے کوئی بندہ بولا کہ یہ یار ہے کون بندہ، پتہ چلا کہ وہ حماد کا بھانجا ہے، جس کے بارے میں یہ غلطی ہوئی، جس کے بارے میں یہ سارا معاملہ ہوا، وہ میرا بھانجا تھا۔ اچھا جو ہی پتہ چلا ان کو کہ یہ اس کا بھانجا ہے، اب لوگ جو ہے وہ دوسری طرح سوچنا شروع ہو گئے کہ غلطی تو ہماری ہے نا، اس کی تو کوئی غلطی نہیں، فیصلہ ہوا پڑا اس کو کینسل کرنے کا۔ اور پھر انہوں نے سوچ کو اس طرف مولڈ کیا، اور بقول اس کولیگ کے کہ اس نے کہا کہ وہ اگر ہم نے یہ کر دیا نا تو غلطی تو ہماری ہے، ڈیٹیکٹ بھی ہم نے کی ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اگر ہم نے آج یہ کینسل کیا تو غلطی ہماری ہے، نقصان اسٹوڈنٹ کو ہوگا، اور یہ اسٹوڈنٹ جو ہے حماد کا بھانجا ہے تو حماد لڑے گا آگے ہمارے ساتھ کہ غلطی تمہاری ہے، نقصان کیوں بچے کیوں، تو وہ لڑے گا، لہٰذا ایسے کرتے ہیں ہماری غلطی ہے، ہم اس کو ٹھپ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے ٹھپ دی، مجھے بعد میں اس نے کولیگ نے بتایا کہ یہ ہوا تھا، یہ بلنڈر ہوا تھا، یہ غلطی تھی، اس میں میٹنگ ہوئی، یہ فیصلہ ہوا تھا، اور انہوں نے ٹھپ دیا۔ کس وجہ سے ٹھپ دیا؟ کہ یہ لڑاکا سا ہے، یہ لڑے گا آگے، حالانکہ میں کبھی نہیں لڑا، ان سے نہیں لڑا، لیکن ڈر یہ ہے کہ یہ لڑے گا آگے، لہذا وہ غلطی جو ہماری غلطی ہے، اور ہم اگر اس کے اوپر کوئی اقدام کرنا چاہ رہے ہیں
وہ ہم یہ کام نہ کریں، کیونکہ وہ لڑاکا ہے، لڑے گا۔ اسلام نے جو جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا۔ تم تگڑے اتنے ہو کہ ساری دنیا کو پتا ہو، تمہاری دیانت ایسی ہو کہ ساری دنیا کو پتا ہو، تمہاری شناخت ایسی ہو کہ ساری دنیا کو پتا ہو، تمہاری سچائی ایسی ہو کہ ساری دنیا کو پتا ہو کہ یہ بندہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے نہ جھوٹ سنتا، یہ بندہ نہ دیانت داری اس کے خلاف کرتا ہے اور نہ کرنے دیتا ہے۔ جب یہ شہرت ہو جائے گی نا، یہی اسلام کی خارجہ پالیسی ہے۔ اسلام کی خارجہ پالیسی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تمہارے دوست، تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن سارے دبک کے بیٹھے رہیں گے کہ یار یہ کھلتا ہے ایٹم بم میں، یہ تو مار دے گا ایٹم بم، اور وہ تو تگڑا ہے، اس کے پاس تو فدائی ہے۔ اللہ، جنرل حمید گل رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا، وہ چونکہ جرنیل تھے، وہ کہتے ہیں دنیا کے جو جتنے ملٹری جنرل ہیں نا، جتنے ملٹری جرنلز ہیں، یہ مجلے ہیں جو آرمی کے جتنے رسالے دنیا میں چھپتے ہیں، تو کہتے ہیں اس میں تجزیے آتے ہیں، لوگوں کی پاور کا آپس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ کس کی کتنی پاور ہے، کس کے پاس کتنے ٹینک ہیں، ان کے پاس کتنے جہاز ہیں، ان کے پاس کتنی پیدل فوج ہے، کتنے ان کے پاس راکٹ ہے، کتنے میزائل ہیں، ہر چیز کا کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ساری چیزیں جب لکھی جاتی ہیں، اتنے ٹینک پاکستان کے ٹینک تھوڑے، اتنے جہاز پاکستان کے جہاز تھوڑے، اتنے میزائل پاکستان کے میزائل تھوڑے، اتنے فلاں فلاں فلاں، ساری کیٹیگریز میں پاکستان تھوڑا ہوتا ہے، اور آخر پہ ایک کیٹیگری بنائی ہوتی ہے فدائی کتنے ہیں۔ تو جب فدائی کی کیٹیگری بناتے ہیں تو کسی اور کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، سارے پاکستان کے پاس ہیں، اور یوں پاور کا بیلنس ہو جاتا ہے۔ لوگ بیٹھے جو ڈرتے ہیں، پاکستان اتنا سا ملک ہے، 7 گنا بڑا ملک پڑوس میں بیٹھا، وہ ہمیشہ دبتا بیٹھا رہتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے؟ وہ چھوٹا سا ملک، آخر اس کے پاس کیا ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں لوگ؟ وہ طاقت و قوت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ ضیاء الحق کی یہ مثال میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے، اور جن لوگوں نے جو حالات سے واقف رہتے ہیں انہوں نے خبر اخبار میں بھی پڑھی ہو، جو کسی صحابی نے 25 سال بعد کالم لکھا تھا کہ وہ سیکرٹ تھا، یعنی بالکل 80s میں ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا کہ انڈیا پاکستان کی ایسی تھی جنگ ہو، آج ہوئی کہ صبح ہوئی، فوجیں ڈپلائے ہو گئی تھی سرحدوں کے اوپر، ساری ہر طرف فوجیں آ گئی، اور ہر وقت خطرہ تھا کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی۔ اتفاق سے پاکستان کا کرکٹ میچ تھا انڈیا میں، تو اس وقت سیاست کرکٹ میں نہیں تھی آئی، تو میچ ہو رہا تھا، جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے اور بادل منڈلا رہے تھے، اور ادھر میچ ہو رہا تھا۔ تو اچانک پتہ چلا کہ ضیاء الحق جو ہے ہمارا صدر پاکستان، وہ میچ دیکھنے چلا گیا، انڈیا چلا گیا، وہ کہتے میچ میں کھڑے ہو، ساری دنیا حیران ہوئی، جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں اور جنگ سر پہ کھڑی ہوئی ہے، اور کسی بھی وقت ٹریگر دبایا جا سکتا ہے، اور وہ میچ دیکھنے چلا گیا۔ خیر وہ بعد میں اس کو کرکٹ ڈپلومیسی بھی کہا گیا۔ بھارت وہ گیا، جب وہاں میچ دیکھا، میچ دیکھ واپس آ گیا، اس کے ساتھ تو 20-25 صحافی، جو پروٹوکول ہوتا ہے سربراہان مملکت کا، وہ 20-25 صحافی بھی اس کے ساتھ گئے، جا کے سب نے میچ دیکھا، میچ دیکھ کے واپس آئے۔ جو ملکوں کا پروٹوکول ہوتا ہے اس کے مطابق اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا راجیو گاندھی، اس کو سی آف کرنے کے لیے ایئرپورٹ آنا پڑا، اور وہ ظاہر بین الاقوامی قانون کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ سی آف کرنے کے لیے ان کو آیا۔ تو ایئرپورٹ پہ جب یہ جہاز پہ چڑھنے لگے نا، تو ضیاء الحق نے اس کا بازو پکڑا، اور بازو پکڑ کے ایک طرف لے گیا، اور ایک طرف جا کے اس کے ساتھ کوئی بات کی، 2-3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کی ہوگی، کچھ تھوڑی سی بات کی، اور بات کر کے پھر واپس آیا اور آگے جہاز میں بیٹھ گیا۔ اب صحافیوں نے پوچھا جہاز میں کہ حضرت کیا بنے گا، جنگ ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی وزیر اعظم سے کیا بات ہوئی ہے، کیا معاملہ ہے، اب کیسا ہو؟
اس وقت تو سیکرٹ تھا، بعد میں 25 سال بعد یہ بات منظر عام پہ آئی، تو کچھ عرصے بعد جو کسی صحافی نے کالم لکھا تو یہ بات بعد میں آئی. کیوں کہتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی؟ ضیاء الحق کہتا ہے جنگ نہیں ہوگی. کہتے ہیں ہم سارے حیران کیوں نہیں جنگ ہوگی، فوجیں تو ایک دوسرے کے خلاف بالکل تیار بیٹھی، جنگ کیوں نہیں ہوگی؟ وہ کہتے ہیں میں نے اس سے بات کی. کہتے ہیں کیا بات کی؟ کہنے میں نے راجیو گاندھی سے پوچھا تمہارے پاس ایٹم بم ہے؟ اس وقت تک انڈیا جو ہے وہ ڈکلیئر کر چکا تھا اپنی ایٹمی قوت، پاکستان کی ایٹمی قوت ڈکلیئر نہیں تھی. تو اس نے کہا ہاں ہمارے پاس ایٹم بم ہے. تو ضیاء الحق کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ اگر ہماری جنگ ہوئی تو کیا تم ایٹم بم چلاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں ہم ایٹم بم نہیں چلائیں گے، کیونکہ ایٹم بم سے تو دوری، ہم تو بالکل پڑوسی ہیں نا، تو ایٹم بم جہاں بھی چلے گا ہر طرف اس کے اثرات جائیں گے. کہ صرف جو ہے وہ اگر انڈیا میں ایٹم بم چلے تو صرف انڈیا کا نقصان نہیں ہوگا، پاکستان کا نقصان بھی ہوگا. پاکستان میں ایٹم بم چلے تو انڈیا کا نقصان بھی ہوگا، صرف پاکستان کا نہیں ہوگا. تو بہرحال اس نے کہا کہ نہیں ہم ایٹم بم نہیں چلائیں گے. ضیاء الحق کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے اور اگر جنگ ہوئی تو ہم چلا دیں گے. ہم پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں، جنگ ہوئی تو ہم نے ایٹم بم چلا دینا. وہ حیران ہو گیا، اچھا یہ ایٹم بم چلا دے. یہ کہہ کے آ گیا، اس کی بات کوئی نہیں اس کے جواب میں، بس یہ کہہ کے آ گیا ہے اور کانفیڈنٹ ہے کہ اب جنگ نہیں ہوگی. پتہ چل گیا بھی ایٹم بم چل جائے گا. بھئی ایٹم بم اللہ نے ہمیں وہ قوت دی ہے کہ جو دشمن کو ڈرانے کے لیے ہے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوہ، یہ چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈرانے کے لیے ہے. لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں ہمارا ایٹم بم محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہم کبھی نہیں چلائیں گے، کون ڈرتا ہے آپ سے؟ ابھی آپ نے سنا ہوگا ہمارے جو موجودہ آرمی چیف، انہوں نے بھی بیان دیا جب یہ ایران اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی اور ایران کے معاملہ جو بھی ہے پولیٹیکلی اس کے جو بھی اسباب اور اثرات ہیں اور مسلمانوں کے ان کے بارے میں جو بھی خیالات ہیں، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جو دشمن ہے اس نے اپنی ایک سکیم بنائی ہوئی ہے، اور اس سکیم میں ایران اگر مغلوب ہوتا ہے تو ایران کے بعد باری پاکستان کی، دشمن کی اپنی سکیم. لیکن پاکستان کی باری کیوں آئے گی؟ پاکستان کی باری اس وقت آئے گی جب پاکستان کہے گا کہ ہمارا ایٹم بم محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہم نہیں چلانے دیں گے کسی کو. جب یہ کہیں گے تو لوگ چڑھ دوڑیں گے ہمارے اوپر. اور آپ نے بیان سنا ہوگا، آرمی چیف نے بھی بیان دیا، ہمارے DGISPR نے بھی بیان دیا. انہوں نے کہا اگر پاکستان کی طرف کسی نے دیکھا، چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ امریکہ ہو، اگر پاکستان پر کسی نے حملہ کیا تو ہم اکیلے خود تباہ نہیں ہوں گے، ساری دنیا کو تباہ کر دیں گے. صرف ہم نہیں مٹیں گے، ہم ساری دنیا کو مٹائیں گے. یعنی اس کے اثرات پھر صرف ہم پر نہیں ہوں گے. ہم ایٹم بم چلائیں گے اور ایٹم بم جب چلے گا تو پھر ساری دنیا اس کے لپیٹ میں آئے گی، صرف ہم اکیلے نہیں آئیں گے. بس یہ ایک بیان دیا ہے اللہ کے فضل سے. پاکستان کو اللہ نے ساری دنیا میں شان دی، اور یہ شان کس لیے ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اچھا اب اللہ میں جو عرض کیا تھا، لیول ہوتے ہیں مختلف. آپ بھائی سے لڑ رہا، بھلے ایک بھائی دوسرے کو قتل کر دے، بھلے ایک بھائی دوسرے کو قتل کر دے، آپ حق پر ہیں کہ ناحق پر ہیں، یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ کیا مقتول مظلوم ہوتا ہے ہمیشہ؟ قاتل ظالم ہوتا ہے ہمیشہ؟ نہیں. سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ آپ قاتل ہیں یا مقتول ہیں، یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ حق پر ہیں کہ نہیں. اگر آپ حق پر ہیں تو پھر قاتل ہونے میں بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے، مقتول ہونے میں بھی مسئلہ ہے. آپ اگر حق پر ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آپ حق پر ہیں کہ نہیں. اللہ اکبر. بھائی کی بات ہو تو اس میں بہت سارے اور اخوت کے تقاضے آ جاتے ہیں کہ آپ اس وجہ سے بھی اس کو چھوڑ دیں، اس وجہ سے بھی چھوڑ دیں، اس وجہ سے بھی اگنور کر دیں. لیکن اگر لڑائی ہی کی بات ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے حق پر کون ہے اور باطل پر کون. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جب جنگ ہوئی تھی نا، لڑائی ہوئی تھی آپس میں،
تو بڑا قتل کرنے پر تل گیا، تو چھوٹے نے کہا کہ بھی میں نے تو تیرے سامنے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا۔ کیوں ہاتھ نہیں اٹھانا؟ یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتا نہیں تھا، وہ اٹھا سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے ہاتھ اس لیے نہیں اٹھانا، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے قیامت والے دن اگر اللہ نے یہی پوچھ لیا تو نے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھایا تو کیا کہوں؟ مجھے اللہ کا ڈر ہے، لہذا تو میرے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو ہو جاؤ، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے، میں چاہتا ہوں میرے گناہ بھی تیرے کھاتے میں چلے جائے، تیرا گناہ تو تیرا ہے ہی، میرے گناہ بھی تیرے کھاتے میں چلا جائے، کر لے جو کرنا ہے۔ اس نے یہ پالیسی بنائی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص حق پر ہو، یہ ہے اصل اصول۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو، لڑا اللہ کے لیے ہو، وہ انفرادی سطح کی لڑائی ہے، وہ محلے کی سطح کی لڑائی ہے، وہ ملک کی سطح کی لڑائی ہے، لڑا اللہ کے لیے ہو، اللہ اکبر۔ فرمایا پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ قتل ہوا ہے یہ قاتل ہوا ہے، یہ مقتول ہے کہ قاتل ہے، یہ کوئی فرق نہیں۔ اگر لڑا حق پہ ہے تو پھر ٹکرا جائے، من یقاتل فی سبیل اللہ، پھر دو میں سے ایک نتیجہ نکلے گا، فیقتل او یغلب، یا یہ قتل ہو جائے گا یا غالب آ جائے گا، یعنی یا مقتول ہو جائے گا یا یہ قاتل ہوگا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان قریب اجر عظیم عطا کر دیں گے۔ دونوں صورتوں میں اجر ہے اگر لڑا اللہ کے لیے ہے۔ لہذا جب لڑائی آپ کی آپس میں گھر میں ہو رہی ہوتی ہے تو یہ گھر کا ایشو ہوتا ہے، محلے والوں کا نہیں، اور جب محلے پر کوئی حملہ آور ہو جائے دوسرے محلے کے لوگ تو پھر مسئلہ کس کا ہے؟ پھر مسئلہ سارے گھر کا ہے۔ جب گھر کے معاملے تھے تو آپ کی ڈسکشن کے معیارات کیا تھے، آپ کی ڈسکشن کے موضوعات کیا تھے؟ آپ کی ڈسکشن کے موضوعات یہ تھے کہ یہ میرا بھائی لڑاکا ہے، یہ ایسا ہے، یہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، کتنی باتیں، کتنے اختلافات۔ لیکن اگر محلے کی سطح پہ لڑائی ہوگی نا تو گھر کے کون لڑاکا ہے کون لڑاکا نہیں ہے، کون اچھا ہے کون اچھا نہیں ہے، یہ موضوعات سارے ختم ہو گئے۔ اب ہمارا دشمن محلے کا دشمن ہے، لیول بدل گیا۔ اب ہم نے اس موقع پر اپنے محلے کا دفاع کرنا، دوسرے محلے کے لوگوں نے حملہ کر دیا، اب یہ اس محلے میں چاہے کوئی عیسائی رہتا ہے، چاہے کوئی یہودی رہتا ہے، چاہے اس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، چاہے کوئی دوسرے فرقے مسلک کا رہتا ہے، اب یہ اختلافات آپس کے ہیں ہی نہیں، یہ موضوع ہی نہیں۔ اب موضوع کیا ہے؟ اب موضوع یہ ہے کہ ان کو مزہ دکھانا، اس کو بڑھاتے جائیں، ملک کی سطح پہ آ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میثاق مدینہ کیا ہے؟ میثاق مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ جا کے میثاق کیا، اس میثاق میں یہودی بھی شامل ہیں، اس میثاق میں مشرک بھی شامل ہیں، اور خزرج کے سارے لوگ شامل ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ اسلامی ریاست کا پہلا تحریری دستور تھا، یہ کہہ کے اس کی حیثیت سیاسی کر دیتے ہیں، یہ ایک پولیٹیکل گویا ایگریمنٹ تھا۔ او بھائی پولیٹیکل تھا، اس سے بہت سارے سیاسی اثرات اور سیاسی مقاصد حاصل ہوئے، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک دفاعی معاہدہ تھا، وہ دفاع کا معاہدہ تھا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا یہودی مسائل اپنے حل کریں، ہم اپنے معاملے اپنے حل کریں گے، لیکن اگر کوئی مدینے پر حملہ آور ہوگا تو ہم سارے مل کے اس کے خلاف لڑیں گے۔ یہ تھا معاہدہ، ہم سارے مل کے بیرونی دشمن کے خلاف لڑیں گے۔ گویا یہودی ہیں جب تک معاملہ مسلمانوں کو اور یہودیوں کا ہے، اور جب باہر سے کوئی دشمن آ گیا تو پھر سارے مل کے ایک یونٹ ہے، یہ یونٹ لڑے گا ان کے ساتھ۔ لہذا ہر لیول کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ جب آپ ملک کے لیول کی بات کرتے ہیں تو حالانکہ انڈیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، لیکن جب معاملہ پاکستان اور انڈیا کا ہوتا ہے تو ہماری ہمدردی کبھی انڈیا کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ انڈیا ایک دشمنی کر رہا ہے اور دشمن نے ہمارے اوپر ایک
غاصبانہ اور ظالمانہ حملہ کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آتا وہاں اتنے مسلمان ہیں کہ ہماری ہمدردی کا کچھ حصہ انڈیا کے ساتھ بھی ہو جائے، یہ کبھی نہیں۔ کیوں؟ اب ہم دو گروہ ہیں، اب معاملہ حق اور سچ کا ہے۔ حق پر کون ہے؟ حق پر اگر انڈیا ہو تو پھر آپ بات انڈیا کی کر لیں۔ حق پر اگر انڈیا نہیں ہے اور وہ خواہ مخواہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے کرتا ہے، تو پھر اللہ نے اس کے لیے جو قانون رکھا ہے، وہ قانون یہ رکھا ہے کہ بھلے لیول انفرادی ہو، بھلے لیول اجتماعی ہو، بھلے لیول ملک کا ہو، جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو پھر سیسا پلائی دیوار بن کے لڑتے ہیں۔ وہ آپس میں یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا ساتھ والا جو ہے اس کا مسلک کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ والے کا عقیدہ کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے آپس کے اختلافات کیا ہے، وہ سارے متحد ہو کے صفن کانہم بنیان مرصوص، وہ اس طرح لڑتے ہیں۔ اور جب اس طرح کا کوئی طریقہ کار اپنائیں گے تو یہ وہ دفاع ہے، یہ وہ دفاع ہے جو دفاع صرف دنیا میں مضبوط نہیں کرتا بلکہ آخرت بھی صحیح کر دیتا ہے، آخرت بھی سیدھی ہو جاتی ہے اس تصور سے۔ لمبی بات ہے، کئی احادیث میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں ایک دو عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل دون مالہ فهو شہید ومن قتل دون دینہ فهو شہید ومن قتل دون اہلہ فهو شہید ومن قتل دون دمہ فهو شہید، اللہ، ومن قتل دون، ایک حدیث میں آتا ہے ومن قتل دون عرضہ فهو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے، جو اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے خون کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے، جو اپنے عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ گویا وہ مسئلہ کوئی نہیں، آپ اگر اللہ کے لیے لڑے ہیں، من یقاتل فی سبیل اللہ، حق پر ہونا چاہیے۔ بس یہ اسیس کیا کریں کہ جو لڑائی ہے وہ کس وجہ سے ہے، کس بنیاد پر ہے، اس میں حق کیا ہے، اور جب آپ کو حق سمجھ میں آ جائے تو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہ رویہ ضروری ہے کأنہم بنیان مرصوص، کہ آپس کا کوئی اختلاف نہیں، جتنا مرضی آپ کو برا لگتا ہو آپ کا باپ، جتنا مرضی برا لگتا ہو آپ کا بھائی، جتنا مرضی برا لگتا ہو آپ کا بیٹا، جتنا مرضی آپ کے باہر گھر کے اندر جتنے مرضی اختلافات ہوں، آپ بہت سارے بھائی وہ کہتے ہیں یہ میرا بھائی جو ہے مجھے کبھی بھی ساتھ نہیں آیا، لیکن گھر میں جب چور آ جاتے ہیں تو سارے بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، پھر بھائیوں کے آپس کے اختلافات اس وقت نہیں دیکھتے۔ اس لیے اس وقت جو پوری دنیا میں غلغلہ ہے، ایک ہماری ایٹمی قوت ہے اللہ کے فضل سے، جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے اندر اگر کوئی خلل بھی تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے۔ ہماری ریاست کا جو دفاع ہے یہ اللہ کے فضل سے سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اتحاد کا مظاہرہ کرنا، کبھی بھی موقع آ جائے تو جس طرح کا موقع ہوتا ہے اسی طرح کے اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کا انتشار ہوتا ہے، جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، جو جس طرح کے بڑا واقعہ ہوتا ہے اس طرح کے بڑے اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر کے لیول کا معاملہ ہو تو پورے گھر کو اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، محلے کے لیول کا معاملہ ہو تو پورے محلے کو اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، ملک کے لیول کا معاملہ ہو تو پورے ملک کو اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آپس کی بحثیں نہیں شروع کرتے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے، تاریخی طور پر واقعہ کے اعتبار سے یہ جھوٹ ہے جو یہ بیان کرتے ہیں نا لوگ کہ جب بغداد کے اوپر تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا تو مولوی آپس میں یہ بحث کر رہے تھے کعبہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ علماء کی مجالس کی جو بحثوں کا موضوع تھا وہ اس طرح کے موضوعات تھے، کعبہ حلال ہے کہ حرام ہے، بڑی بڑی بحثیں ہو رہی تھی میٹنگ۔ یہ جھوٹ ہے، تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، یہ دشمنوں نے ہمارے خلاف یہ باتیں اٹھائی، ایسا نہیں ہے۔ ہزار غلطیاں تھیں مسلمانوں میں لیکن ایسا نہیں تھا، آج ایسا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں
کہ جو سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، علماء کی بحثوں کو دیکھ لیں، علماء کے آپس کے اختلافات کو دیکھ لیں، اور بین المسالک اور ودن مسالک، یعنی انٹر مذاہب کہہ لیں اور انٹرا مذاہب کہہ لیں، جو بھی آپ مسائل دیکھیں جتنے ڈسکس ہو رہے ہیں، کیا یہ اتحاد امت کے لیے ضروری ہے؟ کیا یہ موقع ہے کہ ہم اس موقع پہ آپس میں یہ باتیں ساری کریں؟ جتنا مرضی اختلاف ہے کسی کے ساتھ، ہماری لڑائی، ہماری طاقت اللہ کا دین ہے، اور ہماری وہ قوت اور طاقت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، اس طاقت کو دوسروں کے سامنے رکھیں گے۔ اور طاقت کا مظاہرہ ہوا، میں نے عرض کیا، ایک تو ہمارا ایٹم بم ہے، دوسرا جو پچھلے سال انڈیا نے جو حملہ کیا اور اس کا جواب پاکستانی فضائیہ نے دیا، اور جو پاکستانی فضائیہ نے جواب دیا ہے، پوری دنیا دہل گئی ہے کہ اس کا توڑ ہمارے پاس نہیں۔ وہ رافیل طیارہ جو جب سے بنا ہے، جب سے رافیل طیارہ بنا ہے، وہ کبھی گرا ہی نہیں ہے، کبھی کسی جنگ میں وہ گرایا گیا ہی نہیں ہے، اور وہ طیارہ گرایا ہے تو پاکستان نے گرایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ساری غلطیوں کے باوجود، ساری کوتاہیوں کے باوجود، ابھی تو صرف نام ہی بنیان مرصوص رکھا تھا، صرف ایک قرآنی اصطلاح استعمال کی تھی، اور اللہ کی اتنی مدد آئی کہ ساری دنیا حیران ہے۔ اور اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں تو پھر کتنی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔